مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما کثیرا۔ سیرہ سیریز کے پچھلے لیکچر میں ہم نے ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد والی زندگی میں، اور پھر نبوت کے چوتھے سال کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلا دعوت و تبلیغ کا کام سونپا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ سر عام تبلیغ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم پہ عمل پیرا ہونے کے لیے جو کچھ کیا وہ پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس دعوت و تبلیغ کے کام کو روکنے کے لیے قریش نے جو حربے استعمال کیے ان کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا کام پھیلتا جا رہا تھا اور قریش کا کوئی حربہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا، تو سرداران قریش ایک دفعہ پھر جمع ہوئے اور سب نے دیکھا کہ دعوت و تبلیغ کا کام تو بڑھتا جا رہا ہے، اور کسی حربے کوئی بھی چال استعمال کرنے سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام رک نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ تو اس پہ 25 سرداران قریش جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ ابو لہب تھا، اور اس کمیٹی میں یہ طے پایا کہ اب مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے، اور تشدد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ تو پھر اس کے مطابق ظاہر ہے اب سرداران قریش نے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مکارم اخلاق کا بہت اعلیٰ نمونہ تھے، اور کوئی احمق ہی تھا جو آپ سے بدتمیزی کرتا، مگر ابو جہل کا لہجہ آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، کوہ صفا کے مقام پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ دی اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی جو اس کا لہجہ تھا وہ انتہائی بدتمیزی والا لہجہ تھا۔ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر اس حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی اور آپ کے فالورز کو تکلیف پہنچانے کی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستوں میں نکلتے تو آپ کو کچھ لوگ آپ کی ہنسی آپ پہ ہنستے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ پہ کوڑا کرکٹ آپ پھینکتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اور کون سا ایسا ظلم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں کیا گیا تھا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے اوپر جانور کی اوجری ڈال دی جاتی اور پھر مذاق کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہانڈی بن رہی ہوتی تو ہانڈی میں کوئی چیز ڈال دی جاتی، جیسے بکری کی بچہ دانی یا اس طرح کی چیز پھینک دی جاتی، کیونکہ ابو لہب آپ کا پڑوسی بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ کی جب وفات ہوئی تو ابو لہب دوڑتا ہوا، ہنستا ہوا، خوش ہوتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا، اور اس نے کہا کہ محمد ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ کوثر نازل کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اور قرآن کی حقانیت آج بھی دیکھیے کہ اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل تو دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہے، مگر ابو لہب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو قرآن نے بالکل سچ کہا تھا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو اس طرح سے ظلم و ستم کا ایسا بازار گرم ہوا کہ وہ کئی سال کے عرصے پہ پھر جاری رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کا چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر آپ کو دھواں دیتا تھا۔ اس طرح سے حضرت مصعب بن عمیر نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو ان کی والدہ نے انہیں گھر سے نکال دیا اور ہر قسم کی نعمت ان پہ بند کر دی۔ تو وہ چونکہ ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے تو ان کی جو
کھال تھی وہ جسم سے ادھڑ گئی، جس طرح سانپ اپنی کچلی اتارتا ہے نا، اس طرح سے ان کی کھال جسم سے ادھڑ گئی۔ یہ وہ مصائب ہیں جن کا ڈسکس کرنا بھی، جن کا ذکر کرنا بھی بہت مشکل لگ رہا ہے، تو یہ برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو امیہ آپ کو اس طرح کی سزائیں دیتا تھا کہ آپ کے گلے میں رسی باندھ دیتا اور لڑکوں کو دے دیتا، وہ سارا دن پتھریلی زمین پہ آپ کو گھسیٹتے، آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا، اور اس پہ وہ ظلم یہ کرتا، پھر خود اپنے ہاتھ سے آپ کو ڈنڈے مارتا، پھر آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا، پھر آپ کو شدید دھوپ میں کھڑا کیا جاتا، پھر آپ کو پتھریلی زمینوں پر لٹا کر، پتھروں کے اوپر لٹا کر بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیا جاتا، پھر بھی اس وقت بھی آپ آہد آہد بولتے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک دفعہ گزر رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال حبشی کی یہ حالت دیکھی جب انہیں عذاب دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو 280 درہم اور 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے میں خریدا تھا۔ اس طرح سے حضرت عمار بن یاسر کی فیملی جب مسلمان ہوئی، ان کے والد، ان کی والدہ اور حضرت عمار بن یاسر جب مسلمان ہوئے تو ان کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے والدہ کو ابو جہل اس ظلم میں پیش تھا۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے بہت تشدد کر کے بڑی بہیمانہ طریقے سے ان کو شہید کر دیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت سمیہ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں، اور ایک دفعہ ان پہ ظلم و ستم اس طرح کیا جا رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور پھر حضرت یاسر بھی اس تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس طرح سے اور کئی غلام تھے۔ حضرت فقہ پہ اتنا ظلم کیا جاتا، ان کو باندھ کر گھسیٹا جاتا۔ اس طرح سے حضرت خباب بن ارت تھے، وہ بھی ایک غلام تھے، ان کی گردن کو مروڑا جاتا، ان کے بال نوچے جاتے، ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ وہ اٹھ نہ سکے۔ اسی طرح سے زریرہ، نہدیہ اور ام عبیس، یہ لونڈیاں تھیں، ان پہ بھی ظلم و ستم، جب پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پہ بھی ظلم و ستم کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی۔ اور اس کے علاوہ اتنے، یعنی کہ اس ظلم کا شکار ہونے والے اتنے لوگوں کی فہرست بہت زیادہ لمبی ہے اور دردناک بھی ہے۔ میں نے چند ایک نمونے پیش کیے ہیں کہ اس طرح کا ظلم و ستم تھا۔ آج ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں تو اسلام وراثت میں ملا، ہم نے تو آنکھ کھولی تو ہمیں اسلام مل گیا، ہمیں تو اس کے لیے کوئی جد و جہد، کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑی، ہمیں تو اس کے لیے کوئی مصائب و آلام سے نہیں گزرنا پڑا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ مشرکین مکہ کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے، ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اب بھی دعوت و تبلیغ کا، خاص طور پہ صحابہ کے اکٹھے ہونے کا، کوئی اجتماع ہوتا، کوئی دعوت کا کام، کوئی تبلیغ کا کام ہوتا تو آپ اس کو تھوڑا خفیہ رکھتے، اور تاکہ مسلمانوں کا اور کفار کا بار بار آمنا سامنا نہ ہو۔ اگر اس طرح سے بار بار آمنا سامنا ہوتا رہتا تو مسلمانوں کی انرجی ضائع ہوتی رہتی، مسلمان دن بدن کمزور ہوتے جاتے۔ تو اس لیے حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کام کو تھوڑا حکمت عملی سے پوشیدہ ہی رکھا جائے۔ تو جب صحابہ کرام اکٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مرکز بنا دیا تھا سن 5 نبوی میں، یعنی نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم کے گھر کو، جس کو دار ارقم تاریخ میں جو گھر مشہور ہے، اس کو مسلمانوں کے اجتماع کا اور دعوت کا اور علم کا مرکز بنا دیا تھا، اور یہ گھر الگ تھلگ تھا، کوہ صفا پہ تھا، اور یہ کفار مکہ کے شر سے تھوڑا الگ تھلگ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی اجتماعات ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہاں پہ ہی سب صحابہ جمع ہوتے تھے۔ تو آج کے لیکچر کے کوسچنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ کوسچن نمبر 1 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا کام کب شروع کیا؟ نمبر 2 ہے، دعوت حق کو روکنے کے لیے سرداران قریش کی جو کمیٹی بنی، اس کا
وہ کتنے افراد پہ مشتمل تھی؟ اس کمیٹی کے سربراہ کا نام بتائیے۔ نمبر 4، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے کیا کہا؟ نمبر 5 ہے، ابو لہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل بریدہ کہا تو اس کے رد میں قرآن پاک کی کون سی سورہ مبارکہ نازل ہوئی؟ نمبر 6 ہے، ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کیسے کرتی تھی؟ نمبر 7، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ نمبر 8، حضرت مصعب بن عمیر نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ نمبر 9 ہے، حضرت بلال حبشی کس کے غلام تھے؟ نمبر 10 ہے، اسلام لانے کے بعد حضرت بلال کا مالک ان سے کیسا سلوک کرتا تھا اور انہیں کیسے اذیت دیتا تھا؟ نمبر 11 ہے، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر تشدد برداشت کرتے ہوئے دیکھا تو کیا فرمایا؟ کویسچن نمبر 12 ہے، حضرت بلال کو کس صحابی نے کس چیز کے بدلے میں آزاد کروایا؟ نمبر 13 ہے، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کا نام بتائیے۔ کویسچن نمبر 14 ہے، دار ارقم کہاں پہ واقع تھا؟ کویسچن نمبر 15 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم کو مسلمانوں کے اجتماع کا مرکز کب بنایا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سیرہ سیریز کی برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم